تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے ویک سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جو دوست ہمارا چینل دیکھنے کے بعد ہمیں اچھا کمنٹس کریں گے، ان کے کمنٹس ان کے نام کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور آپ کو سنائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ٹاپک ہے، اور یہ غور کرنے والا بھی ٹاپک ہے۔ یوں تو اچھے وقت کے لیے، اچھی قسمت کے لیے تمام کی تمام لکیروں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام کی تمام لکیروں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ قسمت کی یا شادی کی یا دل کی یا دماغ کی یا زندگی کی کوئی بھی لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بالکل شکار نہ ہو، اور بالکل سالم اور بالکل اچھی لکیر ہو، تو ان کو ہم اچھی لکیروں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور بعض دوست جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اتنی لمبی اور اتنی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ تو بہت دنوں سے ٹاپک ہم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ چیز آ نہیں رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس ٹاپک کو نکالا کہ اس ٹاپک پہ ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ صرف قسمت کی لکیر کو لمبا دیکھ کر کہ بہت لمبی لکیر ہے تو یہ بہت اچھی قسمت ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھی پوزیشن کے لیے تمام کی تمام لکیروں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہاتھ میں جو یہ ہے زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، اس کے بعد ادھر سے میں لک لائن بناؤں گا۔ اگر لک لائن یہ اتنی اچھی لکیر ہے، اس طرح کی اگر ہاتھ میں موجود ہے اور باقی لکیریں اچھی نہیں ہیں، تو یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کے نہیں۔ اگر دماغی لکیر کوئی اچھی نہیں ہے اور یہ لکیر گہری اور اچھی ہے تو بھی بیکار ہے، اور دل کی لکیر جو ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے تو اس کا اچھا ہونا بیکار ہے۔ یہ تو اچھی جب ہوگی، جب یہ لکیر اچھی ہوگی کہ اس کے ساتھ کامیابی کی لکیر موجود ہو۔ کامیابی کی لکیر اگر موجود ہے تو پھر اگر آپ کی زندگی کی لکیر جو ہے نا یہ بھی اچھی ہے، دماغ کی لکیر اگر تھوڑی کمزور بھی ہے تو پھر بھی چلے گا، پھر بھی چلے گا کہ دماغ کی لکیر جو ہے وہ اگر تھوڑی کمزور ہے تو نو پرابلم، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں پرابلم نہیں ہے؟ کہ کامیابی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے نا۔ اور کئی تو میں نے ایسے خوش نصیب دیکھے ہیں جن کے ہاتھ میں کامیابی کی 2-2 3-3 لکیریں ہوتی ہیں، اور کئی ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے یہاں پر جنہیں اسٹار ہوتا ہے۔ کئی ایسی جنہیں قسمت کی لکیریں میں نے دیکھی ہیں کہ یہ کامیابی کی لکیریں دیکھی ہیں کہ یہ یہاں تک لمبی لکیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکیر جتنی لمبی ہوگی، جس جگہ پہ جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اگر اتنی ہے تو بھی اچھی ہے، یہاں ہے تو بہت اچھی ہے، یہاں ہے تو بہت زیادہ اچھی ہے۔ کہ اگر اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے تو بہت اچھی علامت ہے۔ صرف قسمت کی لکیر کو اچھا ہونے کا مطلب کچھ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے، باقی لکیریں اچھی نہیں ہیں، تو یہ تو سب بیکار ہے۔ اگر کامیابی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر اتنی سی بھی اگر ہے تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی جگہ ایسے اسٹار بنا ہوا ہے جیسے جمع کا نشان یا ایکس نما نشان بنا ہوا، تو یہ تو بہت زیادہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ اور یہی لکیر اگر اس طرح سے لمبی ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اتنی زیادہ بہتر ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہوئی، تو یہ سمجھیں کہ جوانی میں داخل ہوتے ہی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور پوزیشن بہتر ہونی شروع ہو گئی۔ جتنی لکیر چھوٹی ہوتی جائے گی اتنا ہی ٹائم بعد حالات آپ کے بہتر ہوں گے۔ اور اس کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کریں، صرف قسمت کی اچھی لکیر پر نہ رہیں
کہ قسمت کی لکیر اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی، کامیابی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں کہ یہ لکیر نہیں ہے نا. مین لکیر تو کامیابی کی لکیر ہے. اب ایک فنکار ہے، ایک آرٹسٹ ہے، بہت عمدہ کام کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے، تو اس کا وہ آرٹسٹ بننا، اس کا فن، اس کا سب بیکار ہے. کہ کیوں بیکار ہے؟ کہ اس کی وہ قدر نہیں ہوگی، وہ نام نہیں ہوگا، وہ مقام نہیں ہوگا. نہ نام ہوگا، نہ مقام ہوگا، نہ اچھی پوزیشن ہوگی، تو اچھی قسمت کی لکیر کو کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے اس کا. تو پیارے دوستو، ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ لکیر لمبی ہو. جتنی لمبی ہوگی اتنی بہتر ہوگی. اگر چھوٹا سا نشان بھی ہے نا تو وہ بھی بہت اہم ہے. اگر کامیابی کی لکیر کا ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے یہ بنایا، اس سے بھی چھوٹا جو نہیں بنا ہوا تو بھی بہتر ہے، لیکن اس کا ہونا آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے. اس کا ہونا آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں. کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو قسمت کی لکیر تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی لکیر ہے، ہمارے پاس تو بڑا پیسہ آنے ہو. کب آئے گا بھائی پیسہ؟ کامیابی کی لکیر تو ہے ہی نہیں. اور ایسے ایسے فنکار میں نے دیکھے کہ وہ پتھر کے اوپر ایک سے ایک نقش و نگار بنا لیتے، ایک سے ایک. اور ایسے میں نے ایکسٹرا فنکار دیکھے یا سپورٹر فنکار دیکھے کہ جو ہیرو سے یا ولن سے کئی گنا زیادہ بہتر ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے، شہرت کی لکیر نہیں ہے. اس کو شہرت کی لکیر بھی کہتے ہیں، اس کو کامیابی کی لکیر بھی کہتے ہیں. تو پیارے دوستو، اس کا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. سیما نے سوال کیا کراچی سے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، اور اب یہ بتائیں کہ میری جو شادی ہوگی وہ میری پسند کی ہوگی یا کسی شادی شدہ مرد سے ہوگی یا کسی کنوارے سے ہوگی یا میری پسند کی ہوگی. آپ کی پسند کی شادی کا تو سوال ہی نہیں نظر آتا مجھے پیدا ہوتا ہوا. پسند کی شادی نہیں، ارینج میری شادی ہوگی، اور شادی بھی یعنی شادی شدہ سے ہونے کے چانس زیادہ ہیں. محمد زبیر نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی. محمد زبیر صاحب، آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز اچھی اور بہتر رہے گی. ماجد نے سوال کیا ہے پنجاب فروزہ سے کہ یہ بتائیں کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں. پیارے دوست، آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ کا کوئی کام کریں یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، کوئی دکان کسی چیز کی بنا لیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ محنتی بھی ہیں اور آپ کے اندر یعنی آگے بڑھنے کی، جدوجہد کرنے کی یعنی صلاحیت بھی موجود ہے، اور ایسے لوگ یعنی بہت آگے تک جاتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں. آپ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے. کوشش کریں، کاروبار کریں، بہتر رہے گا. صفیہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں میری شادی اس سے ہوگی یا میرے گھر والے جہاں چاہتے ہیں وہاں ہوگی. دیکھیں، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو نا ارینج میرج ہوگی، یعنی گھر والوں کی پسند کی ہوگی، اور آپ کی پسند کی شادی ہونے کا کوئی چانس آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے. نعمان نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی. بلاول نے سوال کیا سکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، میری پسند کی ہوگی یا نہیں. آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس کم ہیں. آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی 2023 میں ہوگی. سنبل نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے یا نہیں. بالکل آپ کے ہاتھ کے اندر شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الحال جو ہے نا دوسری لکیر اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. ہاں، آنے والے کچھ دنوں میں اگر یہ بہت بہتر پوزیشن میں آ جائے تو کہا نہیں جا سکتا. ہمایوں بیگ نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں کیا میری شادی اس سے ہوگی. آپ کی شادی پسند کے ہونے کے کافی چانس ہیں. انشاءاللہ آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ.
نون شین نے سوال کیا ڈسکس ہے کہ عمر کافی ہو گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے، شادی نہیں ہو پا رہی، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ انشاءاللہ 2023 میں شادی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور یہ وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، اس کو کوئی بڑی پریشانی نہ سمجھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کو 300 بار روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ عادیہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ میرے لیے سفر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی ایک نہیں کئی لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت جو شوخ اور گہری لکیریں جو ہیں وہ 2 ہیں، اس کے بعد 4 سے 5 لکیریں مزید ہیں، لیکن ان کو مکمل ہونے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ باہر جائیں گے اور سفر کامیاب بھی رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔